اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی في شأن حبيبه تعظيما وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، رازق اور پروردگار ہے. اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ایسی رحمت بنایا کہ قرآن اس پر گواہی دیتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور ایک موقع پر ارشاد ہوتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ کو، آیتوں کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، قرآن مجید کا ایک ایک حرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف کر رہا ہے. سارا قرآن مجید حضور پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا چرچا کر رہا ہے. الغرض حاضرین کرام، قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی بھلائی لے کر آئے گا، خیر لے کر آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی برائی لے کر آیا، شر لے کر آیا، تو اس کو بھی اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی
ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے ذریعے سے ہی نجات اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس کا مقدر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور حاضرین کرام، آج ہمارا معاملہ یوں ہے کہ ہم تو لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا سمجھتے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا کہلواتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا وہ تو مالک یوم النشور ہے، مالک یوم الدین کی شان رکھنے والا ہے اور للہ الواحد القہار کی قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب العالمین کا عدل و انصاف کا معاملہ یہ ہے، رحم و کرم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی بھلائی لے کر آئے گا تو اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، کوئی ذرہ برابر بھی برائی لے کر آئے گا تو اس کو اس کی برائی کا بھی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم ان العیش عیش الاخرہ، کہ مولا بے شک آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کو اصل زندگی نہیں کہا بلکہ آخرت کی زندگی کو اصل زندگی قرار دیا ہے۔ باقی رہنے والی اگر کوئی زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کے ناز و نعمتیں ختم ہونے والی ہے، دنیا کے تمام چیزیں فنا ہونے والی ہے، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور آخرت ہی کی زندگی میں زندگی کے لیے جن لوگوں نے تیاری کی ہے وہی لوگ وہاں پر اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں گے، رب کی نعمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرتے ہوئے نظر آئیں گے، رب کے انعامات سے سرفراز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حاضرین کرام، آج ہم کو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن ضرور حاضر ہونا ہے، اس کے حضور میں ایک نہ ایک دن ضرور پیش ہونا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بجائے آخرت ہی کی زندگی کو اصل زندگی قرار دیا ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پر اگر ہم غور کریں گے اور آقا کی اس حدیث پاک پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے سامنے بات کھل کر آتی ہے کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، مگر یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی رخ کی طرف نظر رکھتی ہے، ایک ہی پہلو کی طرف اپنی توجہ کرتی ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت میں رحیمیت اور کریمیت ہے، وہ رحیم اور کریم بھی ہے، تو دوسری طرف اس کا معاملہ جباریت کا بھی ہے، قہاریت کا بھی ہے، پکڑنے کا بھی ہے، عذاب دینے کا بھی ہے، خوف کا بھی ہے، ڈر کا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہے، ایک تو رحمت کا معاملہ ہے اور دوسرے طرف عذاب اور عتاب کا معاملہ ہے، اس کے خوف کا معاملہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوائیں چل رہی ہے، اگر یہ ہوائیں نہ چلیں تو پھر انسان اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ ہوائیں جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اگر یہی ہوائیں ذرا سی تیز چلنے لگے، طوفان میں بدل جائیں، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو جائے گا، قہر خداوندی ہم پر نازل ہو جائے گا۔ اسی طرح آسمان سے بارش برستی ہے، اگر بارش نہ برسے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور اگر یہی بارش حد سے زیادہ برسنے لگے تو پھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا عذاب ہوگا۔ تو انسان کو اس سے بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت میں بھی دو چیزیں ہیں، وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، کرم کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، تو دوسری طرف قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ غلطی کرنے پر، نافرمانی کرنے پر وہ سزا بھی ضرور دے گا، اس کے عذاب میں تم ضرور مبتلا کیا
دیے جاؤ گے، اس کی پکڑ سے تم کبھی بچ نہیں پاؤ گے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہی پیغام مل رہا ہے کہ بندے تجھے میرے خوف سے بھی ڈرنا ہے، میرے عذاب سے بھی ڈرنا ہے، اور میری رحمت کا امیدوار بھی تجھے بنا رہنا ہے۔ یہ یقین کر کر رہنا ہے کہ اگر تجھ پر کوئی رحم کرنے والا ہے تو وہ میری ہی ذات ہے، اگر کوئی تجھ پر کرم کرنے والا ہے تو میری ہی ذات ہے، اگر کوئی تیرے ساتھ غفاریت کا معاملہ کرنے والا ہے تو میری ہی ذات ہے۔ میرے در کے سوا کوئی اور در نہیں ہے، میرے دروازے کے سوا کوئی اور دروازہ نہیں ہے، میری چوکھٹ کے سوا کوئی اور چوکھٹ نہیں ہے کہ جہاں پر تو جا کر اپنی فریاد کو پیش کر سکے، اپنی درخواستیں پیش کر سکے، اپنی التجائیں کر سکے، اپنی دعائیں کر سکے۔ اور کائنات میں کوئی ایسا دوسرا خدا نہیں کہ تیرے مانگنے پر وہ عطا کر سکے۔ میں ہی وہ رب ہوں کہ جب تم مجھ سے مانگتا ہے تو میں تیری پکار کو بھی سنتا ہوں اور تیری دعا کو بھی شرف قبولیت عطا کرتا ہوں، تیرے ہر معاملے میں خوشنودی کا اظہار کرتا ہوں، تجھ سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا ہم گنہگاروں پر فضل و احسان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محبوب آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو بھی سنتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم گنہگاروں پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ہم گناہ کر کر بھی اس کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے گناہ برے ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہی رحم و کرم کرنے والا وہ رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خالق ہے، جو نہ صرف ہماری دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ ان دعاؤں پر شرف قبولیت کا اعلان بھی فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا اعلان بھی کرتا ہے۔ تو حاضرین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یہی بتلایا جا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کا اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھائی کر کر آئے گا تو اسے اچھا بدلہ ضرور ملے گا، اگر وہ برائیوں میں مبتلا ہوگا، خدا کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو اختیار کر لے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے شدید عذاب کو بھی تیار کر رکھا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سے سخت سزائیں بھی مقرر فرما رکھی ہے۔ اور دنیا میں انسان کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ کوئی انسان سفر کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سفر کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے تو آرام کرنے کے لیے ایک سائے دار درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی مثال دنیا میں ایسے ہی ہے کہ وہ ایک مسافر کے طور پر دنیا میں آیا ہے، اور اگر اس کی اصل کوئی زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ جیسے جیسے اس کی دنیاوی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اپنی اخروی زندگی کے قریب تر قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمیت اور کریمیت کو اپنی رکھیں، اور دوسری طرف اس بندے کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جباریت کی طرف بھی ہونی چاہیے، اس کی قہاریت کی طرف بھی ہونی چاہیے، اس کے خوف سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے عذاب سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ بندے کو ہر دو طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیاوی معاملات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے خالق و رزاق کو بھول جاتا ہے، اس کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے، اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی آدمی سفر کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ریلوے اسٹیشن پر
پر جا کر وہاں سے ٹکٹ خریدتا ہے اور گاڑی کے انتظار میں ویٹنگ ہال میں بیٹھ جاتا ہے. ویٹنگ ہال میں جا کر آرام سے آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر آرام سے گاڑی کی فکر کو چھوڑ کر بے فکر ہو کر سو جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ گاڑی آئے گی اور چلی جائے گی, اس کا ٹکٹ کام آئے گا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلنے کا اسے کوئی فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے, تو پھر اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب چکنا پڑے گا. حاضرین کرام, حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو پیارے آقا کی زندگی میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ 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 اللہ